میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو کوئی یہ کہتا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو, مدینے میں آ گئے, اتنا ہی تو تمہارا علاقہ ہے, تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے ان سے زیادہ حسن والا کوئی اور ہو. حسان بن ثابت نے دوسرے ہی شعر میں کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَأَبْدَرِ النِّسَاءُ, نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, اتنا ہی نہیں کسی ماں نے جلا ہی نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ ایسے عیبوں سے بے عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا جیسے کہ آپ کی برفی و منشا ہے. اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جمع نہیں. یہ کہتے ہیں کانٹا جو بھی پھول ہے خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن کانٹے ہوتے ہیں ساتھ میں, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا پھول وہ ہے, یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہاں حضور کو تشبیہ دی شمع سے, لیکن شمع جہاں بھی جلتی ہے نا چراغ, اس کے آس پاس دھواں ہوتا ہے. دھواں جو ہے آدمی کو تھوڑا سا پریشان کرتا ہے. چراغ تو اچھا ہے, روشنی دے رہا ہے, لیکن دھواں پریشان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کا کی جو شمع ہے, حضور کو جو تشبیہ دی شمع سے, یہی وہ شمع ہے کہ دھواں یہاں نہیں ہے, جو آئے گا وہ دیکھتا ہی رہے گا. عزیزان گرامی وقار, تذکرہ مصطفیٰ کبھی پرانا نہیں ہوتا, سفر معراج بھی قیامت تک پرانا نہیں ہوگا. میرا خود کا سفر یا آپ کا کسی کا سفر 2-4 بار بیان کر دو, دیکھو لوگ کہیں گے بس کرو مولانا کتنی بار بولتے ہو, کتنی بار بولو گے, سن تو لیا آپ نے, لیکن نبی کے سفر کو کہو آپ کہیں گے اور بولو اور. وجہ کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو لذت میرے مصطفیٰ کے ذکر میں رکھی ہے. ہمارے ذہن اور ہمارے قلوب کی لذت اللہ نے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں رکھی ہے, اور اسی لیے میرے آقا کے ذکر سے کبھی کوئی پریشان نہیں ہوتا. میں نے مصر میں دیکھا ہے, مصر کے لوگ, ایجپٹ کے, عربی پیدائشی عربی ہے, مادری زبان عربی ہے. ہمارے استاذ مولود کی محفل کرتے تھے ہر جمعہ کو, ہم بھی جاتے تھے, اور جب ان کی محفل ختم ہوتی ہم ہندوستانی طلبہ جو پڑھنے کے لیے وہاں تھے, پاکستانی تھے, بنگلہ دیشی تھے, انڈونیشی, مالیشی, سب سارے لوگ آتے تھے. مولود کی محفل عربی میں ہوتی, اور جب محفل ختم ہو جاتی تو وہ شیخ یہ کہتے کہ انڈین اسٹوڈنٹس کون ہے یہاں پر, ہندوستانی طلبہ کون ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں, کہتے وہ پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ رام. ہم پڑھتے تھے, پورا سلام پڑھ لیتے تھے, وہ کھڑے جھومتے رہتے تھے, ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. عربی لوگ ہیں, لیکن مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم پڑھ کر کے آتے. ایک دن میں نے پوچھا تھا استاد جی آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کہ یہ پورا سلام جو ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا عشق کے لیے سمجھ کی ضرورت نہیں ہوتی. جس زبان میں بندہ عاشق ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو قائل کر کے رہتا, پوری دنیا کو قائل کر کے رہتا ہے. میرے عزیزوں, ایک واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے. ممبئی کی سرزمین پر کیرلا کے بہت بڑے عالم دین تھے, آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 93 میں آپ ادھر متوجہ رہے, محفل اس طرف رہے. کیرلا کی زبان تو آپ جانتے ہیں ملیالم, وہ ایسے باؤنس جائے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ملیالم ہم ہیں ہندوستان میں, لیکن اتنی کڑک زبان ہے کہ جدید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لگتا ہے یہاں ٹرسٹی زیادہ ہیں بٹھانے والے. میرے ایک آدمی کافی ہے بٹھانے کے لیے, باقی سارے لوگ خود بیٹھ جائیں گے, بچے تو نہیں ہیں. آپ توجہ رکھیے, محفل کو ڈسٹرب نہ کریں. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم واصحابه الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میں بات کہہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. بڑے عالم دین تھے. 93 میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ وہ آئے اور اسٹیج لگا اور ملیالم میں وہ بیان کرتے, ان کا جو جذباتی بیان تھا لوگوں میں مشہور تھا. میں نام نہیں ذکر کر رہا, لیکن ایک ٹرانسلیٹر ہاتھ میں کھڑا رہتا تھا. وہ ملیالم میں بولے, اس کے بعد یہ ٹرانسلیٹ کرے, پھر وہ بولے, پھر یہ ٹرانسلیٹ. حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے.
मुंबई के इलाके के वो महफिल आज भी लोगों के जहन में है। लोगों ने ट्रांसलेटर से कहा तू बैठ जा, तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, उनको उन्हीं की जुबान में बयान करने दो, इसलिए कि वो जो इश्क की बात कर रहे हैं समझ तो कुछ नहीं आता, उनके जज्बात देख करके दिल में मचल होती। बहुत सारी जगहों पर बॉडी लैंग्वेज ही इश्क फैलाती है। हमारी गुफ्तगू इधर उधर न जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हुजूर का तज़किरा कभी पुराना नहीं होता और कभी उसको ट्रांसलेट की भी ज्यादा जरूरत नहीं आती। आप सोचो, अफ्रीका में इस्लाम आया कैसे, यूरोप में इस्लाम आया कैसे? इनकी जुबानें अरबी नहीं थी और रसूलुल्लाह के सहाबा के दौर में ईमान आया, इस्लाम आया। सहाबा जो मदीने से निकले थे, अफ्रीका के जंगलों का सफर किए। बर्बर कौम जो दुनिया में जुल्म में मशहूर थी, इंसानों को काट खाने वाले लोग थे, अफ्रीका में जंगल में रहने वाले लोग जो कपड़े तक नहीं पहनते, उनके दरमियान भी सहाबा ने इस्लाम की तबलीग फरमाई। यूरोप के बाशिंदों में इस्लाम गया कहां से? सहाबा की जुबान से। हिंदुस्तान में भी इस्लाम पहले आया है तो सहाबा इकराम यहां पर भी आए। हिंदुस्तान में जुबानें बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन इस्लाम फैला कैसे? एक बात याद रखो, हुजूर के इश्क के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को ऐसा मुसख्खर कर दिया है। अरे बेजुबान भी हो तो मेरे नबी की मोहब्बत फैला के जाता है। गूंगा भी आशिक रसूल हो तो उसके चलने फिरने से अल्लाह ताला खुशबुएं फैला देता है। हाँ, ये बात है, मेरे नबी के तज़किरे में अल्लाह ने वो जमाल वो कमाल रखा है। आज दुनिया भी हमें देखने आती है तो उसी जमाल और उसी कमाल की निस्बत का असर, बाकी कुछ नहीं। हम अपने घर के किस्से बयान करने लगे तो कौन सुनने वाला है? नबी की बात करते हैं इसलिए मजमा उमड़ करके आता है। इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। और आला हजरत ये कहते हैं, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है। अल्लाह ताला कभी उनके बगैर कुछ अता करे ऐसा होगा नहीं। और आला हजरत ने जिक्र खुदा किसको कहा है? जिक्रुल्लाह क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जिक्र है। जिक्र की महफिलें कायम होती हैं। आला हजरत कहते हैं कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नज दियो, यानी हुजूर को छोड़ करके अगर तुम कहते हो कि जिक्र खुदा ये है, अल्लाह का जिक्र ये है, आला हज़रत कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नज दियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। सकर कहते हैं जहन्नम को, कुंजी चाबी को। आला हज़रत फरमाते वल्लाह जिक्र हक है ही नहीं है, ये तो जहन्नम की चाबी है जो तू कर रहा है। जिक्र खुदा भी वही होगा जो जिक्र मुस्तफा के साथ होगा। वरना आज हम सफर मेराज पर अभी शुरू ही नहीं हुए। मैं चंद बातें ही आपको जहन करीब करने के लिए, इसलिए कि हम हथौड़ा उसी वक्त मारते हैं जब लोहा गर्म हो जाए। सुनिए, सफर मेराज को नमाज में जो इनकार करता है वो इनकार करता ही रह जाएगा। नमाज पढ़ते हैं सारे लोग और नमाज में आते हैं और जैसे ही आप 2 रकात में बैठते हैं तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। कादा आपके लिए, कादा जरूरी है, बगैर कादे की नमाज भी नहीं, और उसमें तहियात वाजिब है। तो जब पढ़ते हैं आप तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ठीक है, ये पढ़ते हैं अत्तहिया। फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर क्या पढ़ते हैं? वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर पढ़ते हैं आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, हम अपनी तरफ से सय्यदना का इस्तेमाल करते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ा जा सकता है। मेरा 4 जुमले हैं पूरे ये अत्तहियात में, उसके बाद का जो है वो दुरूद है। ये 4 ही जुमले तो हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात एक जुमला, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दूसरा जुमला, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन तीसरा जुमला। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, ये जो कलमा है ये चौथा। 4 जुमले हैं अत्तहियात में। असल में आपको पता होना चाहिए पूरा मेराज है, पूरा मेराज है ये।
کیا ہے یہ تحیان کا بیک گراؤنڈ؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کی آیتیں نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں نہیں ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں پہنچے، بہت لمبا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، نبیوں کی امامت، پھر آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، پھر اللہ کے قرب میں گئے۔ جب رب کے قریب گئے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ارے میاں ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے الفاظ ہیں۔ تو جب رسول اللہ گئے تھے میرے رب کے حضور، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف میں یوں کہا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا معنی ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے، تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہے، تمام بلندیاں اللہ کے لیے۔ یہ حمد ہے اللہ کی، کیا ہے یہ؟ حمد ہے۔ اللہ کی تعریف کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی۔ اللہ کی تعریف جب رسول اللہ نے کی تو رب نے جواب میں کہا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہو اور برکتیں بھی ہو۔ پہلے نبی نے اللہ کی تعریف کی تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی ہو اے نبی آپ پر۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں ختم نہیں ہوا، اب میرے نبی کا خاصہ دیکھو، میرے نبی کی رحمتیں دیکھو۔ اللہ نے جب رسول کو سلام کیا ہے تو حضور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کس کو آج قسمت ملی ہے، کس کو یہ نصیبہ ملا، کسی کو نہیں، لیکن رسول اللہ نے اسی وقت فوراً عرض کیا، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا صرف مجھ پر نہیں، میری پوری گنہگار امت پر بھی تیری سلام ہو۔ علینا والسلام علینا میں رسول اللہ نے اپنی پوری گنہگار امت میں شامل کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمت ہو اور میری گنہگار امت پر بھی تیرا سلام ہو۔ اللہ، یہ کنورسیشن ہے کس رات کا؟ آج کی رات کا۔ رسول اللہ گئے اور تعریف کی پہلے اللہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنا۔ اور رسول اللہ نے جب تعریف کی تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ پھر رسول اللہ نے عرض کیا، مولا صرف مجھ پر نہیں، میری پوری گنہگار امت پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کنورسیشن چل رہا تھا، حضور نے حمد بیان کی، رب نے سلام کیا، پھر گنہگار امتیوں پر اور نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی کی عرض میرے آقا نے کی۔ یہ جو مکالمہ چل رہا تھا سارے ملائے اعلیٰ فرشتے سن رہے تھے، سارے فرشتے سن رہے تھے۔ جب نبی اور خدا کی باتیں فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتوں نے پکار کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے فرشتوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہے۔ یہ پورا واقعہ معراج، اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے مومنوں کی معراج۔ ہر نماز میں تمہیں یاد کرو، میرے آقا نے رب سے عرض کیا تھا، رب نے سلام بھیجا تھا، پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے گواہی دی تھی۔ یہ واقعہ مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی، میں بات کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا بشیر کیا؟ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر، یعنی حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر پورا کمپلیٹ نہیں ہے۔